टिक टॉक ने वैसे ही इस माशरे का दिमाग ख़राब किया हुआ है। कभी कोई दरिया के अंदर गिर जाता है, कभी कोई ट्रेन के नीचे आ जाता है, कभी किसी की लड़ाई हो जाती है, और अब पुलिस वालों ने टिक टॉक को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए हजीमत का बंदोबस्त किया है। पुलिस का महकमा बड़ा अहम है, लेकिन जब एहलकार ऐसी हरकतें करें जिस तरह कसूर के अंदर पुलिस स्टेशन के 2 एहलकारों ने की और मामला अदालत में चला जाए, पीका के तहत उसके ऊपर मुकदमा बन जाए, बच्चे और बच्चियां, उनकी तस्वीर, उनके ख़ानदान उसके साथ जुड़ जाएं और मामला तवालत पकड़े, तो फिर उसके ऊपर कमेंट बनता है। आज हम इस इशू को टेकअप करेंगे कि कसूर के अंदर जो वाक़या हुआ, उसके बाद अभी तक जो मामलात हैं वो कहाँ पर खड़े हैं और इससे इंतज़ामिया ने क्या सीखा है। कहा जा रहा है कि पुलिस जैसे महकमों को टिक टॉक की इस्तेमाल के ऊपर ममानियत होनी चाहिए, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। IMF हमारे बाकी मामलात तो उसके अंदर इंटरफेरेंस करता ही रहा है। अब जो नया मुआहदा है उसके तहत अदालतों पर भी उसकी नज़र है। आज अदालत के मामलात ज़ेर बहस आए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान के साथ उनके सदर हमारे साथ मौजूद होंगे। IMF का डेलीगेशन आया हुआ, तो वो क्या जानना चाह रहे हैं, उनका ताल्लुक मईशत से है, ये इंसाफ के मामले में कहाँ पर उलझ रहे हैं। बड़ा मामला सियासी है। हुकूमत से जब हम बात करते हैं तो हुकूमत हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है। वो जो चीज़ें कोट कर रहे हैं मैं आपको बता सकता हूँ। वो कहते हैं जी रेमिटेंसेस जो हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तानियों ने भेजे हैं। हमने एक कन्वेंशन बुलाया है, सैकड़ों पाकिस्तानी मौजूद हैं, एक्सपैट कम्युनिटी। हम उस भौचाल में से निकल आए हैं जिसके बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान को और इस हुकूमत को ले डूबेगा। जब हम अपोजिशन से बात करते हैं उनका मानना ये है कि पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी दुरुस्त नहीं है। तो बड़ी स्टोरी ये है कि पाकिस्तान नए वाला, पुराने वाला, तरक्की वाला या फसाद वाला। हमारे पास सेनेटर ओन अब्बास साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका शुक्रिया। और राना सनाउल्लाह खान वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। अगर मैं सेनेटर साहब आपसे बात का आगाज़ कर पाऊँ, आई एम श्योर राना साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जो मैं हुकूमत वक्त के मेंबरान जिनसे मैं बात करता हूँ, हुकूमतें अमूमन ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आती हैं, लेकिन इस मरतबा मैंने महसूस किया कि पहले की निस्बत ये पिछले 3-4 हफ्ते हैं, इसके अंदर हुकूमत के एतमाद में इजाफा हुआ है। वो नंबर्स भी कोट कर रहे हैं। आपकी जमात के अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो भी उनके ज़ेर नज़र हैं। तो मैं जानना ही चाहूँगा कि वाक़तन आप समझते हैं कि इनिशिएटिव सियासी तौर पर हुकूमत की तरफ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? तला साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक ये नैरेटिव ऐसा शायद हुकूमत का इस वक्त कामयाब हो रहा है, जो कि ज़्यादा परसीव ज़्यादा किया जा रहा है, ज़्यादा एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा होगा। उसकी एक वजह बता देता हूँ। अगर हुकूमत ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लाउट करती है कि जी हमारे रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं या पाकिस्तान में ओवरसीज़ का कन्वेंशन हो गया, अगर ओवरऑल पूरी इकॉनमी का जायज़ा ले लें तो यकीन करें कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्रिकल डाउन करके नीचे मासेस तक जा रही हो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, डू यू नो कि पाकिस्तान के किसान का क्या हाल है? 2100 रुपये मन इस वक्त गंदम बिक रही है। 2100 रुपये मन, लिटरली उसकी जो कॉस्ट आ रही है उसको बेचारे को 1,40,000 रुपये एकड़ उसकी कॉस्ट है, और टोटल यील्ड उसको मिल रही है 1 लाख रुपये एकड़। 40,000 पर एकड़ एक किसान लॉस कर रहा है। बट दैट इज नॉट रियली, गवर्नमेंट को इससे कोई इशू नहीं है। सो इतने सारे इशूज हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो रहा है, आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स आपकी बंद हो रही हैं, आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज में से लोगों को निकाला जा रहा है, बट येट मासेस तक नहीं। हमें से वो $4 अरब। सो बेसिकली जो गवर्नमेंट का बयानिया है वो जरूर एक, अच्छा, अगर मैं क्विकली आपसे पूछ मिल रहा है, उसकी वजह सिंपल एक इन फाइटिंग है। अच्छा, मैं उसकी वजह मानता हूँ, मैं इसकी वजह, उसकी परसेप्शन क्या है हमारी इन फाइटिंग, ठीक कि जी इनको नजर आ रही थी PTI में शायद की लड़ाई। सो इतने बड़े इश्यूज में सिंध का पानी का इशू इंपॉर्टेंट नहीं है, पंजाब का किसान इंपॉर्टेंट नहीं है, बलूचिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, KP में ऑपरेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर। यस, PTI की इन फाइटिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज वो चीज है जिसमें जब तक हम इंडल्ज रहेंगे, PTI इंडल्ज, लोगों के असल इश्यूज पे बात नहीं आएगी। सो इनका बयानिया बिक रहा है, हकीकत में नीचे ऐसा कोई खातिर खान नताइज किसी को नजर नहीं आ रहा। राना साहब शुक्रिया आपका। ये जो जाविया है बड़ा दिलचस्प है कि चैलेंजेस अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन नज़र आता है कि जो अपोजिशन है आपकी, जो कभी सड़कों को गर्म कर रही थी और दूसरे मामलात उठा रही थी, वो अब अपने मामलात में उलझी हुई है, जिसकी वजह से हुकूमत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आती है। आपका तज्जिया क्या? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि PTI या अपोजिशन जो है वो अपने मामलात में उलझी हुई है, और हर आने वाले दिन जो है वो बड़ी बुरी तरह से उलझती जा रही है। लेकिन मामला ये है कि जब तक ये अपोजिशन या ये जमात उलझी रहेगी तो ये साथ साथ जो है ये पाकिस्तान की जो सियासत को उसको भी उलझाए रखेगी। ये
اور ایسا ہی ہو رہا ہے 2011 سے، جب سے خان صاحب کو ایک پوزیشن ملی ہے اور وہ ان کی جماعت یا ان کی وہ ایک خاص پوزیشن میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہاؤس کیا ہے، تو اس کے بعد سے انہوں نے مسلسل اس ملک کی سیاست کو ایک ایسی سمت پہ چلانا چاہتے ہیں کہ جس سمت پہ چلتے ہوئے آگے کسی صورت بھی منزل نہیں آ سکتی، سیاست مضبوط نہیں ہو سکتی، جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی، تباہی ہوگی۔ وہ جب برسر اقتدار تھے وہ 4 سال مسلسل ملک کو اور اس ملک کی سیاست کو جس سمت لے جاتے رہے، اگر اس میں وہ اور تھوڑا آگے بڑھتے تو اور زیادہ تباہی ہوتی۔ اب بھی انہوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ جس راستے سے اس ملک کے لیے جمہوریت کی منزل یا اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ منزل تلاش کر رہے ہیں، اس سے کوئی منزل نہیں ان کو ملے گی۔ لیکن رانا صاحب یہی کچھ ملے گا جو ان کو اس تو آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ مل رہا ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی سیاست کی الجھنیں جو ہیں وہ ملکی چیلنج ہیں، تو پھر آپ یہ مان رہے ہیں ان اے وے کہ آپ پی ٹی آئی کے معاملات کو درست کیے بغیر ملک کو سیدھے راستے پہ نہیں لا سکتے؟ حالانکہ جن سے میں یہاں پر بات کر رہا ہوں وہ تو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے معاملات جو بھی ہوں ہم نے ترقی کرنی ہے بس۔ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگر گھر میں ایک آدمی جو ہے وہ اٹھ کے ایک ایسا رویہ اختیار کر رہے کہ وہ باقی تمام جو ہے وہ افراد کے اگینسٹ ہو، اور وہ اٹھ کے کہے کہ جی میں نے کسی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے سب کو جو ہے وہ ختم کر دینا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس گھر میں کیا الجھن پیدا نہیں ہوگی؟ اس گھر میں جو ہے وہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ اس گھر والوں کو پھر اسے کنٹرول کرنے کے لیے اگر باہر سے تھانے دار کی مدد حاصل کرنا پڑے تو وہ جو مدد کرنے کے لیے آئیں گے ان کے پھر اپنے جو ہے وہ مسائل نہیں ہوں گے۔ میں دراصل طلعت صاحب یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو راستہ اس وقت بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے کہ جی ہم اپنی الجھنوں کو، اپنے مسائل کو جو ہے وہ یا سیاسی مسائل کو یا جمہوری مسائل کو ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو کر کے تو ہم نے ان کو حل کر لینا ہے۔ یہ حل نہیں ہوں گے اس طرح سے۔ اچھا، یہ حل اسی وقت ہوں گے جب پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھے گی، مذاکرات ہوں گے، گفتگو ہوگی، اور بقول مائی لیڈر یا میاں نواز شریف جب سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب سارے سر جوڑنے کو بیٹھے ہیں، ایک آدمی 2011 سے جو ہے آج 25 آ گیا ہے، 15 سال ہو گئے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے کسی کو چھوڑنا ہی نہیں، میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ ان کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ادھر ہی بات کرنی ہے۔ تو برانا صاحب نے جو بات کی وہ بڑی دلچسپ ہے، میں آپ کی بات سے جوڑتا ہوں۔ یعنی آپ نے جو بیان دیا کہ کتنے مسائل ہیں، وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے گھمبیر ترین مسائل ہیں، اور ان میں سے چند ایک سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ دہشت گردی کا معاملہ واقعتاً بہت گمبھیر ہے، بلوچستان کا معاملہ واقعتاً بہت سنجیدہ ہے، دوسرے معاملات پر آپ کی پارٹی کا نقطہ نظر اپنی جگہ پر۔ عموماً ہوتا یہ کہ جب اتنے بڑے چیلنجز ہو حکومت وقت کو اور وہ اتحادی بھی اس سے خوش نہ ہوں تو اس کو تو گرانا آسان ہے۔ آپ کی جماعت ایسے موقع پر جب آپ کے بیان کے مطابق حالت بہت نازک ہے حکومت کی اور نظام کی، وہ کیا ایسا کام ہے جو آپ کو آپس میں لڑوا رہا ہے؟ وہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس وقت؟ تو آپ کے لیے موقع ہے آپ کے بیان کے مطابق۔ اچھا طلعت صاحب، ایک تو یہ چیز بتائیں کہ بڑی چیز سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو حکومت اتنی مضبوط تر کھڑی ہے اتنے کرٹیکل ایشوز کے باوجود، اس کی وجہ یقیناً ایک ہی ہے، اور وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اوبیسلی ان کو جو بیک ہے، ان کو جو ایک سپورٹ مل رہی ہے، وہ الٹیمیٹلی اتنی ایک ہائی سپورٹ ہے کہ سارے ایشوز کے باوجود جو ہے نا کرمبل نہیں کر پا رہے۔ آج میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی، پنجاب گورنمنٹ نے کہا جی کہ سندھ جو کہہ رہا ہے 6 جو نہریں بن رہی ہیں وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی سندھ اس وقت پنجاب کا پانی پی رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں
ایک ایسی پارٹی جس کی اس وقت گورنمنٹ صرف پنجاب میں ہے اور اسلام آباد میں جس طریقے سے بھی گورنمنٹ ان کی بنائی گئی ہے، یہ ایگزیکٹلی ہمیں 1990 کی دہائی میں لے کے جا رہے ہیں، جس میں آپ کو یاد ہوگا جاگ پنجابی جاگ، تیری لگ گیا داغ، وہ جو ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی تھی، صوبائیت کا ایشو آج پھر کریٹ، یعنی کہ بجائے آپ سندھ کا ایشو ایڈریس کریں آپ پھر اس پہ صوبائیت میں پنجاب ایشو. سو وہ پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان میں بہتے ہوئے تمام فیڈریشن کے یونٹ کو، اب جو شخص اسلام آباد کی تو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ تمام یونٹس کو یونائٹ کرے، بجائے کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دلوائے اپنی ایک صوبائی گورنمنٹ سے کہ جس سندھ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، سندھ ہمارا زیادہ پانی پی رہا ہے. سو اس طرح کے ٹیریبل مسٹیک، کریٹیکل مسٹیکس کرنے ہوئے باوجود اس سے گورنمنٹ سروائیو کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی کوئی غلطی ایسی نہیں ہے جس کے اوپر ان کو سزا مل سکے، ان کی تمام غلطیاں قابل معافی ہیں. سو پاکستان میں اگر بلوچستان کا ایشو ہے کوئی ایشو نہیں ہے، پاکستان میں کے پی میں آپریشن کوئی ایشو نہیں ہے، سندھ کی نہروں کا کوئی ایشو نہیں ہے، پنجاب کے اندر آپ کی لا اینڈ آرڈر یہ کسان رول رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایک سپورٹ حاصل ہے. اب ہیونگ سیڈ دیٹ جب یہ مائنڈ سیٹ آ جائے تو پھر آپ اسحاق ڈار سے پوچھیں. آج اس نے فرمایا ہے کہ جی عمران خان صاحب ایک فتنہ ہے. جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب ہمارا مقابلہ ہو کہ آپ پاکستان کے اتنے بڑے ایشوز میں جب آپ کو یونائٹ کرنا ہو، آپ تب کو ایک ٹیبل پہ بٹھانا ہو، آپ یہ سٹیٹمنٹ دیں کہ وہ فتنہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایک واحد ایسا شخص ہے جو ان تمام یونٹس کو اس وقت یونائٹ کر سکتا ہے. بلوچستان والے ہر زبان بولنے والا، ہر مسلک والا اس شخص کے اوپر راضی ہو جائے گا، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے پشتون ہو، چاہے سرائکی ہو، چاہے پنجابی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے سندھی ہو. ایوری بڈی بلیوز کہ عمران خان واحد اینٹی ہے. لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ کہ جی آپ کہتے ہیں فتنہ، جب اس مائنڈ فریم کے ساتھ مقابلہ ہو تو پھر الٹیمیٹلی جو ایران صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یار ہم سے کوئی نہیں بات کرنا چاہ رہی ہے، ان سے بات کرنا چاہ رہے. وائی؟ بیکاز ویری فرینکلی طرح صاحب ہم بلیو کرتے ہیں اس وقت پاکستان از مور امپورٹنٹ دین اینی ون آف اس. میری انا، میری ایگو، میری آئیڈینٹی میٹر نہیں کرتی، اس وقت پاکستان میٹر. یہ پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے. اس وقت پھر خان صاحب نے کہا کہ جب یہ اعظم سواتی کی جو آپ سٹارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جو بات کرنے کے والے، تب انہوں نے کہا، اور یہ آج نہیں وہ پچھلے 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں، جب کوئی شخص خان صاحب کے پاس گیا انہوں نے کہا خان صاحب اس وقت پاکستان کے حالات خراب ہیں، وی نیڈ ٹو ٹاک. انہوں نے کہا جی مجھے کوئی ایشو نہیں، میری ذات کو پہ نہ کرو، میری ذات کو بیک ٹیبل پہ، بیک برنر پہ ڈالو، ٹاک اباؤٹ پاکستان. بٹ آگے سے اب یہ رسپانس آتا ہے فتنے والا، آگے سے رسپانس آتا ہے کہ جی آپ ان کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مقابلہ کرتے پھر تکلیف ہوتی کہ اگر گورنمنٹ ہی تکلیف کر رہی تو ایز این اپوزیشن ہمارا تو سیکنڈری ڈیوٹی ہے، پرائمری ڈیوٹی تو ان کو ملک کو آگے لے کے جانا ہے جن کو بٹھایا گیا ہے. اگر یہ سیریس نہیں تو پھر آپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ یہ میرا پوائنٹ آف